الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم رسول الله في أسوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، امت کے نوجوانوں، امت کے علم برداروں اور میرے پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھوں چل رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے حکم سے جو ہے ساری کائنات کا نظام چلتے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات کا وجود بخشا، آدم انسان کو پیدا فرمایا، آدم انسان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبیوں کا پیدا فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں اسلام کی اشاعت ہوتی، اللہ کی پہچان کروائی جاتی، اس وقت کے نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ جو قوم نبی کی مانتی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ دوستو، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کو اور اپنے وقت کے دور کو، اپنی سنت کو لوگوں میں عام فرمایا، لیکن اس وقت کے قوم نبیوں پر اذیتیں دیا کرتے تھے، نبی کی بات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر عذاب نازل فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ ہر نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ہر نبی نے انسانوں کو راہ راست پر بلانے کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگایا۔ جو لوگ نبی کی مانے وہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ دوستو، ہر نبی کو ستایا گیا، ہر نبی کی خلاف ورزی کی گئی، ہر نبی کو نازیبہ حرکات سے نوازا گیا، لیکن جتنا میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے کسی نبی پر نہیں ڈھائے گئے۔ لیکن اللہ نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ عزیز نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس امت پر اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ اللہ سے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں۔ اتباع اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنا، اس کا نام اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا عمل، اور امت کو یہ بات کہی دی کہ تم اس کو اپنے دامن میں تھامے رکھو تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں کامیاب رہو گے، اس کا نام اتباع ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دور محمد کے زمانے میں مشرکان مکہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے دیتے تھے،
لیکن آج ہندوستان کے اندر ایک ایسا مشرک پیدا ہوا ہے، فرعون، نمرود، حامان، شداد کے خاندان کا، انگریز کی ناجائز اولاد، جس کا نام وسیم رضوی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس ملعون نے اس سے پہلے قرآن پر تہمت لگائی، قرآن سے 26 آیتوں کو نکال کر ایک اپنا من گھڑت کلام پیش کیا، لیکن اسے ہندوستان کی ساری سیکولر عوام، مسلمان ہی نہیں، سیکولر عوام نے دھتکار دیا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا چپل کا تماچا دیا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھنے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس پر بھی اس نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی، لیکن اور پھر سر اٹھایا ہے، اور اس نے ہندو پنڈتوں کے ساتھ مل کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسی کتاب اس نے لکھی ہے، اس کے اندر ایسے نازیبہ باتیں اس نے کی ہے جو مسلمانوں کے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے اس نازیبہ ویڈیو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس پر کچھ باتیں کہنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے، جس کے سینے میں محمد کا عشق ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سچا عاشق کہنے والا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ پہلے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ شان میں گستاخی کرتا ہے اور لکھتا ہے، بری بری باتوں کو رکھتا ہے۔ جو محمد نام کے ویکتی تھے وہ بچپنے سے لے کر دماغی بیمار تھے۔ 26 آیتیں تو میں نے صرف کہی تھی، قرآن پورا غلط ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو دیکھ کر آدمی خود بخود اسلام میں شامل ہو، اور آج نہیں 50 سال کے بعد اسلام کو ماننے والے لوگ اسلام سے گھرنا کریں گے اور گھرنا کر کے دوسرے دھرموں میں شامل ہوں گے۔ آؤ ذرا ہندوستان کی میرے ہندوستان کے غیر مسلمانوں، ایمان کے علمبرداروں، سنا آپ نے اس ملعون عبداللہ بن ابی جو ایک منافق تھا، مدینہ منورہ کے اندر منافقوں کا سردار، اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نازیبہ باتیں حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی نسل کا ناجائز یہ پلہ آج ہندوستان کے اندر اپنی سیاسی مفاد کو چمکانے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، اگر جس کے سینے میں محمد کا عشق ہو وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام اس دنیا کے اندر ہے تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس ملعون کو ایسا سبق سکھائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ تلوار لے کر نہ نکلیں، بس راستوں میں نکل کر حکومت کے سامنے اس کی گڑگڑائیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اس کی کتاب کو بیان لگانے کی مانگ کریں حکومت سے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے گی تو آئندہ یہ اسلام کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہوگا۔ دیکھیے جس طرح سے اس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم بھی قبول کر لیا ہے، یہ مندر میں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اور اسلام کو جس مندر کا پجاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخانہ کلمات کہا تھا، اس کے ساتھ مل کر اس نے پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پھر بھی اس کا ایک ویڈیو اور ایک سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ کس طرح سے اس نے مندر میں جا کر اپنے آپ کو ہندو کہنے کا ایک ناٹک نچاتا ہے، اور یہ پنڈت کے ساتھ جا کر گلے مل کر اسلام کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ فرعون ہے، یہ شداد ہے، یہ حامان کی نسل ہے، یہ انگریز کا ناجائز پلہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا جو ہے اس پر عذاب نازل فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلو اور جو ہے اس ملعون کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرو۔ स्मरामि शरदिन्दुकरज्ज्वलाभं सप्तत्मवन्मकरकुण्डलहारभूषं दिव्यार्जितोजितसुनीलशास्त्रहस्तां रक्तोत्पलां वचरणां भवतीं परेशां श्री शमशानवासिनी च विद्महे डासनवाली च धीमहि तन्नो महाकाली प्रचोदयात्। میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دیکھا آپ نے، یہ ایک مسلمان کے نام پر دھبا ہے۔ اس نے کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے پر تلا ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد اسلام سے لوگ گھن کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے ملعون، اے فرعون کی ناجائز اولاد، سن لے، دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے سچا تو مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے سب سے پہلے پیدا ہونے والا انسان اسلام پذیر تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ دنیا کے اندر آیا جو انسان وہ مسلمان تھا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو انسانیت کی طرف بلاتا ہے، انسان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسے چھوڑ کر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب جو ہے گمراہ راستے ہیں۔ اے ملعون انسان، سن لے، تو انسان کے نام پر نہیں، تیرا زمین پر ہونا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ تو انسان نہیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تو نے نازبہ کلمات کہے ہیں، تیرے زبان پر پھوڑے پڑ جائیں گے، تیرے جسم پر کیڑے پڑ جائیں گے، تیرے جسم کو کتے نوچیں گے، تیرے جسم کو چیلیں کھائیں گے، تیرے جسم کو جو ہے آگ بھی برداشت نہیں کرے گی، تیرے جسم کو ہوا بھی برداشت نہیں کرے گی، تیرا جسم جو ہے خاک میں بھی نہیں ملایا جائے گا، تیرا جسم جو ہے ایسا سڑے گا جس طرح سے فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک جو ہے عبرت کا مقام بنا کر رکھا ہے، اسی طرح سے تیری لاش کو کتے کھاتے کھاتے نظر آئیں گے۔ یاد رکھنا وسیم رضوی، یاد رکھنا، تو نے تیرے برادری کو بھی جو ہے بدنام کیا ہے، تیرے مذہب کو بھی تو نے بدنام کیا ہے، خود تیرے مذہب والے تجھ پر تھو کر رہے ہیں، تجھے کتے کی مثال سمجھ رہے ہیں، چپل سے تجھے مار رہے ہیں، تیری قوم، تیری برادری، تیرا بیوی، تیرے بچے، سب کچھ تیرے گھر سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ تو ایک ملعون انسان ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہے، تو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ میرے امت کے لمبرداروں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اس ناچیز اولاد کو، خنزیر کی اولاد کو سبق سکھانا ہے تو اپنے گھروں سے باہر نکل کر حکومت سے جو ہے مطالبہ کریں کہ اس کی کتاب پر بیان لگائیں۔ اس جو ہے سارے ہندوستان کے اندر جو ہے پولیس اسٹیشنوں میں اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیا گیا ہے، سب جو ہے اس پر جو ہے ایف آئی آر درج کر کے اس کی کتاب پر جو ہے بیان لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ پھر ہمارا بھی جو ہے مطالبہ ہوتا ہے، ایک ایمان والا،
ایک جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہے کوئی مال غنیمت لا کر دینے والے، تو تمام حضرات اپنے گھروں سے جو ہے جتنا جتنا مال تھا پورے لا کر دے دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے اس عاشق، اس محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صحابی نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا ہوں. اللہ اکبر. یہ تھی محبت، یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ولہانہ محبت. میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، آپ حضرات اتنا کرنے کی ضرورت نہ کرو، بس اتنا کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے خاطر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے میدان میں آؤ اور حکومت سے مطالبہ کرو کہ اس ملعون کی کتاب پر بیان لگائیں اور اسے جو ہے مارکیٹ میں جو ہے آنے سے روک لگائیں اور اسے جو ہے فوراً جو ہے گرفتار کر کر سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں، تو اس کا آپ پر جو ہے ایک ادنا حق ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو اسلام ساری انسانیت کو امن کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، ہمسائی کا پیغام دیتا ہے، اس اسلام کو جو ہے کچھ نہیں کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ایسی حرکتیں بات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ ملعون ہے، یہ شیطان ہے. اس لیے میرا مقصد یہ آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو آگاہ کیا جائے کہ آپ حضرات جو ہے اس پر جو ہے باہر نکل کر جو ہے حکومت سے مطالبہ کریں اور اپنے لیے جو ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی محبت کا ثبوت ادا کریں. بس اس بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے اندر اتحاد فرمائے. ہمارے اندر فرقہ بازی کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک کلمے کے تلے آ جائیں اور ایک جھنڈے کے تلے آ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو جو ہے دامن میں تھام کر ہم اپنے بھائی چارگی کا ثبوت دیں اور کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکائیں گے. ہم سب مل کر، ہمارے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جو ہے تعصب نہیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نبی کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں. یہ کہہ کر جو ہے آئیں باہر اور اس ملعون کے جو ہے خلاف آواز اٹھائیں اور حکومت سے جو ہے بیان کا مطالبہ کریں. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو اپنے گھروں میں سماعت فرمائیں اور اس سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر نئی دینی باتوں کو لے کر آپ حضرات کے سامنے. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.